کی تعریف کبریائی بزرگی بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے جو اس ساری کائنات کا فرمانروا شہنشاہ بادشاہ ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول خاتم الانبیاء خاتم الرسول شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ مبارکہ پہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اللہ کے وہ خاص بندے جن کے ساتھ اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تب انسان کس طرح کا بن جاتا ہے، انسان کے اندر کس طرح کی خوبیاں آ جاتی ہیں، کن اعمال کو وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے اور کچھ اعمال کو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. سورہ الفرقان ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، وہ اللہ کے بندے لا یشہدون الزور، کسی مجلس محفل جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اللہ کی آیات کا، قرآن کے احکام کا، رسول کے فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کی نافرمانی کی جا رہی ہو، یہ اللہ کے بندے ایسی محافل، ایسی گیدرنگز، ایسی مجالس ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. دیکھیے، آپ اگر کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں تب اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے آپ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ جو باطل کا ارتکاب ہو رہا ہے اس کو آپ سہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وابستگیاں، آپ کی ایسوسیشنز، اٹیچمنٹ حق کے ساتھ نہیں ہے، باطل کے ساتھ ہے. لا یشہدون الزور، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے وہ تہوار، ان کی عیدیں، ان کے جشن، ان کے فیسٹیولز مراد ہیں جن میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد یہ کلبز والی زندگی جس میں میوزک، موسیقی، ڈانس، رقص و سرود، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری محافل و مجالس کا، گیدرنگز کا، کلبز کا، ان فیسٹیولز کا، ان تہوار کا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اللہ والے ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. مکی دور کے اندر جب مسلمان کمزور تھے، جگہ جگہ پہ رؤسائے قریش بیٹھ کے قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے، اسلام کا مذاق اڑاتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرتے، کبھی نزول قرآن کو ٹارگٹ کرتے، کبھی آخرت کا مذاق اڑاتے. تو اللہ جل شانہ نے مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی آیات نازل فرمائی. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے مسلمانوں، جب کسی مجلس کے اندر اللہ کے باغی، طاغی، عاصی، نافرمان، سرکش اللہ کی کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہوں، اسلام کے کسی حکم پہ نکتہ چینی کر رہے ہوں، تو تم نے اس مجلس کا حصہ نہیں کرنا. ایمان چھپانا اور چیز ہے، لیکن اس مجلس کے اندر بیٹھ کے بندے کے پاس اختیار ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے، پھر بندہ بیٹھا رہے اور وہاں پہ انجوائے کرے. فرمایا کہ یہ بندہ مومن کی علامت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر غلطی سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد نہیں رہا، یاد آ جائے، فوری اٹھ کے چلے جائیں.
اور پھر مدنی دور کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، ہم اس سے پہلے بھی تم پہ حکم نازل کر چکے ہیں کہ ایسی مجالس کا حصہ نہیں بننا. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر وہاں بیٹھے رہے اور ایمان کی حرارت اتنا بھی نہ آپ میں تبدیلی لا سکی کہ اٹھ کے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، ہم تمہیں انہی میں سے شمار کریں. یہ آج کل آپ دیکھ لیجئے، یہ عرس میلے ٹھیلے اور یہ جانوروں کی آپس میں لڑائیاں اور وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، مداریوں کے کرتب فضول ٹائم ضائع، وسائل ضائع، ان سب سے ایک بندہ مومن بچ کے رہتا ہے. قرآن تو واضح انداز میں کہتا ہے ہم نے یہ سارا سسٹم آزمائش کے لیے بنایا ہے، تمہیں ہم آزما رہے ہیں، یہ وسائل تمہارے پاس نعمت بھی ہیں، امانت بھی ہیں، اور ہم نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ ایسے ایسے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگر تم ان کو ویسے جیسے ہم نے کہا یوٹیلائز نہیں کرو گے، ایک تو اس کے اثرات تمہاری ذات پہ، تمہارے معاشرے پہ، تمہارے علاقے پہ برے پڑیں گے، دوسرا تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. ہر باطل کام جس کا شرعاً، اخلاقاً، اقتصادی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام، بندے کے اسلام کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ ان تمام اقوال، افکار، ان تمام اعمال، افعال کو چھوڑ دے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. ان کو چھوڑ دینا اسلام بندے کا خوبصورت بن جاتا ہے. اور دوسرا اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا بڑے بڑے گناہ، میجر سن، کبائر کے بارے میں بتلائیے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات، اختیار، حقوق، صفات میں کسی کو شریک بنا دینا، اس کے ویسے ہی حق سمجھنا جیسے اللہ کے، اس سے ویسے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ویسے محبت کرنا جیسے اللہ سے، اس کے سامنے جھکنا، اس کے ساتھ ویسے محبت کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے سجدہ، رکوع، قیام، اس سے ویسی امیدیں، توقعات وابستہ کرنا جیسے اللہ سے کرنی ہے. مشکلات میں نظر جائے اللہ کی بجائے اس کی طرف چلی جائے، یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا. اور پھر فرمایا حقوق الوالدین، رب کے بعد والدین کا حق ہے تمہارے وجود کا سبب بنتے، ان کی نافرمانی کو ہم نے کبائر میں دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، ناحق کسی جان کو قتل کر دینا. کیا کسی بندہ مومن سے یہ توقع ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل کر دے؟ ہاں، کسی نے اگر شادی شدہ بدکاری کی ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے. کوئی بندہ دین چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ حدود، ان کا نفاذ بندے کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ اتھارٹی کرے گی. تو فرمایا جان کو قتل کرنا ناحق، یہ بھی کبائر. اور آگے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. دیکھ لیجیے عدالتیں بھری، سارے کا سارا ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ پہ چل رہا ہے. بندہ مومن اس سے دور رہتا ہے. قرآن مجید نے دو جگہ پہ تفصیل کے ساتھ جھوٹی گواہی کے جو دو محرکات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. سورہ نساء میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے واسطے گواہی دینے والے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے. گواہی جب بھی بلایا جائے دیا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انصاف کی زد میں تمہاری جان بھی آئے کوئی پرواہ نہیں کرے.
او الوالدین والاقربین. مقابلے میں والدین کھڑے ہیں، انصاف کی ذات میں وہ آ رہے ہیں. کسی کا حق انہوں نے مارا ہے، کسی پہ ظلم زیادتی انہوں نے کی ہے. تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم عدل و انصاف کو قائم رکھو گے اور صحیح سچی گواہی دو. کسی غریب کی غریبی درمیان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کسی امیر کی امیری، کسی طاقتور کی طاقت، کسی صاحب اقتدار کا اختیار اور اقتدار درمیان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اب دیکھیے ایک محرک یہ ہوتا ہے کہ انسان قربت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، وابستگی کی وجہ سے انسان گواہی کو چھپا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ مقابلے میں میرا رشتہ دار ہے، مجھے جاننے والا ہے، میرا دوست ہے، میرا محلے دار ہے، میرا کمیونٹی والا ہے، اور بندہ جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. یہاں پہ اس چیز کو ایڈریس کیا گیا کہ دیکھو یہ رشتے، یہ ناتے، یہ اس جہان تک ہیں. جب ادھر آؤ گے سارے سسٹم ہی الٹ پلٹ ہو جائیں گے. یفصل بینکم، وہاں پہ تو یہ رشتہ داریاں جن کو تم بڑا نازک سمجھتے ہو، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، یہ سارے ریورس ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ایمان اور تقوی کا رشتہ بچے گا، باقی سارے رشتے ختم. پہچاننے سے انکار کرنا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. دکھائے جائیں گے، ماں دیکھے گی بیٹا مشکل میں ہے، بیٹا دیکھے گا ماں مشکل میں ہے، بھائی دیکھے گا بہن مشکل میں ہے، بیوی دیکھے گی خامد مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے. لیکن ہر مجرم کی یہی خواہش ہوگی کہ آج میرے گناہوں کا کفارہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، میری جان بچ جائے. ان رشتوں کے لیے بندہ انصاف کی تجھیم کرتا ہے، انصافی کا ارتکاب کرتا ہے. اور دوسری سورہ المائدہ کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی دوسری برادری، کسی دوسرے رنگ نسل یا ملک کے لوگوں، ان کی تمہارے ساتھ جو دشمنی چل رہی ہے وہ بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو فائدہ تو مخالف کو ہوگا، میرا تو اس کے ساتھ شریکہ ہے، لہٰذا میں جھوٹی گواہی دوں گا. میں اس کو تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. کچھ حصہ چھپا دینا، کچھ کے ساتھ اپنی طرف سے مکس کر دینا، یا جو غیر اہم ہے اس کو اہم بنا کے پیش کر دینا، جو اہم ہے اس کو غیر اہم کو غیر، یہ الٹ کر دینا، ریورس کر دینا. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور کسی کی مخالفت اور دشمنی اس بات پہ تمہیں مجبور نہ کر دے، اس بات پہ تمہیں نہ اکسائے کہ میری سچی گواہی کا فائدہ مخالف اور دشمن کو ہوگا، لہذا میں گواہی دیتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا یہاں پہ ترتیب ہے للہ، وہاں پہ بالقسط، یہاں اللہ کے لیے کہ وہ تمہارے دشمن اگر کافر بھی ہیں، وجہ تو اللہ ہے نا. جب وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن جو میری وجہ سے تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یا تم نے میری وجہ سے ان کو دشمن بنایا ہوا ہے، تمہاری دشمنی کی میں وجہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انصاف کے لیے تمہیں صحیح بات کرنی ہے، چاہے انہی کا فائدہ ہو. یا حمایت یا مخالفت، قرآن نے دونوں کو ایڈریس کیا. اور حفاظ کرام جانتے ہیں اللہ جل شانہ قرآن مجید کو جو ترتیب چینج کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا ہوتی ہے. لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے یہ آیت وہاں بھی ہے، یہ آیت وہاں بھی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بھی مختلف ہوتا ہے اور جو الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے اس سے مخاطب ہی بدل جاتا ہے. اب یہاں دیکھ لیجیے میں بالقسط، ماں باپ بہن بھائی مقابلے میں کھڑے، تو وہاں کیا حکم دیا؟ فرمایا انصاف انصاف انصاف. اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں.
اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں، بتاتے بتاتے آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک چھوڑ دی اور یہی دہراتے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آپ رکیں گے ہی نہیں، یہی کہتے رہیں گے جھوٹی گواہی۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بندے کا اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے، وہی کو بندہ تسلیم کر لیتا ہے، تو بندے سے اللہ کیا توقع کرتے ہیں، اسلام توقع کیا کرتا ہے، بندے کو کیسا بن جانا چاہیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی بھی فضول مجلس، نظریہ، فکر، تھاٹ، آئیڈیا، جگہ، علاقہ، وہاں سے جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے آنریبلی، باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے۔ دعوت دینا اور چیز ہے، ایک ان کا اپنا ڈیکورم اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک وقار اور متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ والا گزر کے گیا۔ خام خواہ میں الجھنا، ہر بندے کو دعوت دینے کی کوشش کرنا اور پھر وہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن شروع کر دینا، اگلے کے ذہنی فکر جو ہے لیول کو ذہن میں نہ رکھنا، موقع کی مناسبت کو مد نظر نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کہ اللہ والا نہیں۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ لوگ نصیحت کو پسند کرتے ہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ہم بڑے عالم، فاضل، عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں۔ انہیں اپنی نیکی و پارسائی پہ فخر نہیں ہوتا کہ اگلے کی بات نہیں سنتے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ چیز آپ کے تکبر کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ اگر ذہین ہیں، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ایروگنس آ سکتا ہے، آپ سمجھیں کہ میرے جیسا ذہین ہی کوئی نہیں، اور لوگوں کو آپ ڈیگریڈ شروع کر دیں۔ جس کے پاس دولت ہے اس میں دولت کا تکبر، جس کے پاس علم ہے علم کا تکبر، جس کے پاس اقتدار ہے اقتدار کا تکبر، اور جس کے پاس نیکی و پارسائی ہو اس کے اندر بھی یہ آ سکتا ہے۔ اور پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میری نماز ساری زندگی میں ایسے ہی پڑھتا رہا، میرے اندر یہی غلطی رہی ہے، تو نیا اٹھایا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایک نصیحت کو پسند کرتے ہیں، دوسرا قرآن مجید کی آیات جو کہ نصیحت کا منبع ہے، فاؤنٹین آف وزڈم، جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اس کے اسرار و معارف پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور تفسیر قرآن کے حوالے سے اللہ جل شانہ سورہ مریم کے اندر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے دونوں بنو اسماعیل بھی بنو اسرائیل، اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب قرآن کی نصیحت اور تلاوت ان پہ کی جاتی ہے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزاں اور ترساں اللہ کے حضور سجدے اور رکوع میں گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ المؤمنون کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جب ایمان آتا ہے اللہ کی کتاب سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید بندے کی اسپرچولیٹی اور روحانیت کے لیے ٹونک بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے تفسیر قرآن، اہل کتاب کے وہ لوگ
جنہوں نے قرآن مجید کو پہچان لیا تھا، قرآن نے سورہ الاسراء ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ان پہ کی جاتی ہے، ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آیت پڑھی جاتی ہے خروا سجدا و بکیا، وہ بھی روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کہ تورات اور انجیل کا جو سورس ہے قرآن مجید بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے۔ پہچان گئے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ کو مبعوث کرنے والا بھی اللہ ہے، اور یہ قرآن ادھر ہی سے آ رہا ہے، بیسک سے۔ اور پھر مشرکین کا ذکر قرآن مجید سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں قرآن مجید سننے کے بعد، گھٹن محسوس کرتے ہیں، اسپیشلی جب اللہ کی توحید والی آیات سنائی جاتی ہیں وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات کی جاتی ہے تب بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی شرک کو پسند کرتے ہیں اور توحید سے نفرت۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اور بندہ مومن فرمایا لم يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ، یہ لوگ اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے، قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتے، عمل کی نیت سے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا۔ قرآن مجید کو یہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ اب ہماری دنیا آخرت اس پہ منحصر ہے، ہمارا عروج زوال اس پہ منحصر ہے، ہماری ترقی اللہ جل شانہ نے قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے۔ اب اگر قرآن سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی اللہ ہمیں دنیا میں برکات ہم پہ نازل فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی سکون کریں گے۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان اخلاق حسنہ اعمال طیبہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی ان خوبیوں کو اپنی ذات تک جو ہے محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنی بیویوں اپنی اولادوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح نیک اور پاکیزہ۔ یعنی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آن یہ تلوار پہ لٹکتی رہتی ہے کہ تربیت اولاد بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ جو اولاد ہمیں دی ہے اس کا ہم سے سوال ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ یہاں سے نفی ہے ان لوگوں کی کہ جو قرب پروردگار کے لیے چاہتے ہیں کہ جناب اب آپ کو عورتوں سے اور بچوں سے اور ان جو دنیاوی امور ہیں ان الجھنوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا تب اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ کامیاب دیندار ہوتے ہیں، کامیاب دنیا دار ہوتے ہیں۔ دین آیا ہی تمہاری دنیا داری کو دینداری بنانے کے لیے ہے۔ اپنی اولاد اپنی بیویاں ہر آن میں یاد ہے، اور اگر بیویاں ہیں اپنے خامد ہر آن یاد، ایک دوسرے کی آخرت بنانے پہ لگے رہتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس خامد پہ، اس بیوی پہ، تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ پانی کے چھینٹے لے کے اسے اٹھاتی ہے، وہ پانی کے چھینٹے مار کے اسے اٹھاتی ہے۔ اللہ کی رحم ہو ایسے جوڑے، ایک دوسرے کی مدد، افعال خیر کے اندر، نیکیوں کی اس دوڑ میں ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا، بیوی، خامد یہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور سورہ طور کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین،
بھائی آج جنت میں جو آنے کا سبب بنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے اولاد، اپنے بیوی بچے، ان کے معاملے میں اللہ سے بڑا ڈرتے تھے. ان کو حرام نہیں کھلایا، بیوی کے بچوں کے ناز نخرے ہم نے حرام کما کے پورے نہیں کیے، حلال کھلایا ہے، تربیت کی ہے، ہم کو دیندار بنایا ہے. آج جنت کے اندر بیٹھے اور جہنمیوں کا ذکر کرتے اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ الانشقاق کے اندر، انہو کان فی اہلہ مسرورا. یہ بازار اور مارکیٹ کے اندر اہل ایمان کا مذاق اڑاتا، گھر جا کے اپنی فیملی سے شیئر کرتا، پھر اکٹھے بیٹھ کے ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے. واہ بھائی کمال کر دی. یہ مکی دور جو تھا اس کے اندر یہی تھا. اور ابو لہب ام جمیل کا یہی ہے نا، دونوں مل کے اپنی اولاد سمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے خلاف سازشیں کی، آپ کی مخالفت میں شریک. اور جہنمیوں کا ذکر کرتے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ المطففین کے اندر، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب اپنے گھروں میں جاتے واپس مسلمانوں کو ٹارچر کر کے، ٹارمنٹ کر کے، ان کو پریشان کر کے، اذیتیں دے کے، تشدد کر کے گھروں میں جاتے، جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتے اور پھر خوش ہوتے. فرمایا یہی چیز ہے کہ ان کی غلط تربیت کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے. تو بندہ مومن جہاں جہاں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کردار کو بناتا سنوارتا ہے، اسی طرح سے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کی فکر، اپنی بیوی کی فکر کرتا ہے، اپنی ہدایت کو اپنی ذات تک محدود اور لمیٹڈ نہیں کرتا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے پروردگار ہم کو پرہیزگار، نیک، پارسا، اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کا امام بنانا. کیا مطلب ہے؟ ہم مسئول ہیں، ہم راعی ہیں، سربراہ ہیں فیملی کے. اے پروردگار ہماری رعایا، ہماری فیملی کو پرہیزگار بنا دینا، تاکہ ہم اس بات پہ فخر کر سکیں کہ ہم نیک اور پرہیزگار لوگوں کے امام ہم سب کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ پروردگار ہمیں اتنی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اپنی سیرت اور کردار کی تعمیر کریں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان میں پیشوا بنائے تھے انبیاء اور آگے ان کی جو نیک اولاد تھی. یہدونا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو رستہ دکھاتے تھے، ہم تک لے کے آتے تھے. اور دوسری طرف فرعون کے بارے میں کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ امام تھا کہ جس نے اپنی رعایا کی جہنم کی طرف، آپ کی طرف رہنمائی. تو پروردگار لیڈرشپ تجھ سے مانگتے ہیں لیکن پرہیزگار لوگ. اور بعض مفسرین اور علماء ان کا یہ خیال ہے کہ خیر کے کاموں کے اندر اللہ سے سرداری، سربراہی طلب کرنا یہ فرض ہے. یہ گھروں کے سربراہ کو اللہ یہ دعا سکھلا رہے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو سکھلائی کہ مانگا کرو هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے پروردگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب دیکھیں تیری بیوی خامد اور خامد بیوی ایک دوسرے کو کہ اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار، اولادیں اللہ کی بھی فرما بردار، اپنی بھی فرما بردار، تو فرمایا یہ دعا کیا. نہیں تو اگر تربیت نہیں کرو گے یہی اولاد دنیا میں بھی کمپلین پہ کمپلین، ولامے پہ ولامہ آئے گا، عزت ختم ہو جائے گی، بے عزتی کا باعث، اور آخرت کے اندر پھر کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ پھر نیکی وہاں پہ کرنسی کے طور پہ چلے گی یا گناہ کرنسی کے طور پہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ پروردگار ان کو بہشت میں بالا خانے، اوپر والی منزلیں عطا کرے گا. مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمین سے اوپر دیکھتے ہو، دور افق پہ، ہورائزن پہ
تمہیں چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، بہت دور ہوتا ہے، بعین ہی جب جنتی جنت میں جائیں گے، درجات کے فرق کی وجہ سے ایک جنتی دوسرے جنتی کو ایسے دیکھے گا کہ جیسے تم ستارے کو دیکھتے ہو، اتنی بڑی جنت۔ اب کوشش تم نے کرنی ہے کہ اوپر والے پہ جانا ہے کہ نیچے والے پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک آدمی، اس کا درجہ بڑھ گیا، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ فرمایا تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی۔ یاد رکھیں یہاں پہ جو دعا ہم دنیاوی امور کے لیے ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں ان میں لیٹ سویٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو سلسلہ آخرت والوں کے لیے ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ فاسٹ ہوتا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، وجہ کیا ہے؟ صبر، استقامت۔ تمام ریزسٹنس جو حق پہ قائم رہنے کی وجہ سے فیس کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں نے فیس کیا۔ اللہ کے امور کو تعمیل کرنے، اس کی بجا آوری میں جو مشکلات آئیں سہا انہوں نے، اللہ کے حکم کو ماننے میں جو دلکشیاں، جو اٹریکشن چھوڑنی پڑی چھوڑی انہوں نے، مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال حسنہ کو جو اس پہ عمل کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ جنت کی راہ، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، سلامتی، پیس ہی پیس، امن، سکون، دعائیں، فرشتوں کا پروٹوکول، اللہ جل شانہ کی طرف سے سلام، قول من رب الرحیم۔ اہل جنت کا آج دوسرے کو سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، ایک پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخل، خالدین فیہا، اور وہاں جانے کے بعد پھر واپس نہیں ہے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر سلسلہ ہی ختم۔ ہم دنیا میں رہ کے اس فکر اور سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارا ذہن اس کو پروسیس ہی نہیں کر سکتا کہ بندے کو موت نہیں آنی اور بندے نے ہمیشہ نعمتوں میں رہنا ہے، من پسند زندگی میں رہنا ہے۔ حسنت مستقر و مقامہ، فرمایا کیا ہی بہترین ٹھکانہ، عارضی مل جائے تب بھی ٹھیک، لیکن ان کو تو مستقل ملنا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر یہ عباد الرحمن جس طرح کے کام کر رہے ہیں، اگر یہ کام نہ ہو تو انسانیت کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ اپنے منکر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ جو تمہاری ورتھ اور ویلیو ہے یہ بندگی اور اطاعت کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ نہیں کہ تم ہم پہ کوئی بھاری ہو گئے ہو، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے مہلت دینی ہے۔ پیپر کرتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی نگران ویجیلیٹر پیپر تو نہیں نہ چھین سکتا، ٹائم تو پورا کرے گا۔ یہی نہیں، اللہ جل شانہ نے موقع دیا، فرمایا لولا دعاؤکم، تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، بندگیاں، یہ کچھ لوگ جو کر رہے ہیں اس وجہ سے سسٹم چل رہا ہے، ورنہ جب قیامت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندی گند ہوگا، نیک کوئی بھی نہیں ہونا۔ فقد کذبتم، یہ تمہاری ورتھ ویلیو، قدر و قیمت اللہ کی اطاعت کے ساتھ کی ہوئی، ورنہ اگر تم نے ہماری نہ مانی تو جب مہلت کے بعد پھر ایسی سزا ہم دیں گے کہ بچنا محال ہو۔ اگر نہیں یقین تو جا کے کھنڈرات کو دیکھو کہ ہم نے چلتی پھیلتی پھلتی پھولتی تہذیبوں ثقافتوں کو ملیا میٹ کر دیا، کوئی نہیں بچا سکا۔ اور آج ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ الم تبن بالامس، ایسے جیسے یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق۔ وآخر دعوانا